حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے یہ بات سیکھیں کہ اپنا کھانا غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کو دے دیا جائے، اور یہی بات ہمیں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بھی نظر آتی ہے کہ قرآن مجید نے یتیم، قیدی کو کھانا کھلانا اور مسکین کو کھانا کھلانا، اس کو بڑی فضیلت عطا کی ہے، اور ایثار و قربانی کا جذبہ اسلام ہمیں بتاتا ہے۔ تاریخ میں یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ضرورت ہونے کے باوجود روزہ افطار کے وقت جو کچھ تیار تھا وہ ضرورت مندوں کو دے دیا۔ یہ بات ہمارے پاس موجود ہے، اور اسی کا شان نزول ہے قرآن مجید کی آیت جو ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور اپنا کھانا اللہ کی محبت میں خود اس کی طلب اور حاجت ہونے کے باوجود ایثاراً محتاج کو، یتیم کو اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ماہ رمضان میں حضرت علی شیر خدا دن کو کچھ کماتے، اور رات جب روزہ افطار کرنے کا وقت ہوتا تو جو کچھ کھانا تیار تھا کسی نے آ کے دستک دی کہ میں محتاج ہوں، مجھے کھانے کی ضرورت ہے، تو جو کچھ تیار تھا حضرت فاطمہ الزہرا نے اٹھا کر حضرت علی شیر خدا کو دے دیا، اور انہوں نے وہ محتاج کو دے دیا۔ دوسرا دن پھر کچھ کمایا، اور افطاری کے وقت پھر کسی نے صدا دی کہ میں یتیم ہوں اور مجھے کھانے کی ضرورت ہے، تو سارا کچھ اٹھا کے دے دیا۔ تیسرے دن کسی قیدی نے صدا دی کہ میں ایک قیدی ہوں اور مجھے کھانے کی ضرورت ہے، تو اٹھا کے دے دیا۔ اللہ کو حضرت علی شیر خدا کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قرآن پاک کی یہ آیت اتار دی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت کی خاطر کسی محتاج کو، کسی یتیم کو، کسی قیدی کو۔ تو اللہ کی محبت کی خاطر اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانا، ان کی فقر و فاقہ کا خیال رکھنا اور ان کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور مقام پر سورہ البلد کی آیت نمبر 14 میں ارشاد ہوتا ہے او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک والے دن یعنی قحط و افلاس کے دور میں غریبوں اور محروم المعیشت لوگوں کو کھانا کھلانا، یعنی بھوک والے دن جب قحط و فاقہ ہو اس وقت لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ بڑا اجر والا کام ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ انسان کو بے شمار نعمتوں سے اور انعامات سے نوازتا ہے۔ کھانا کھلانے کی فضیلت، اس کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طعام الواحد یکفی الاثنین وطعام الاثنین یکفی الاربع، کہ اے لوگو تمہارے پاس ایک بندے کا کھانا ہو تو وہ دو بندے اس سے اپنا کام چلا سکتے ہیں۔ طعام الواحد یکفی الاثنین، ایک بندے کا کھانا دو کے لیے کافی ہے، وطعام الاثنین یکفی الاربع، اور دو کا کھانا چار کو کافی ہے۔ بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ اے انسان، اگر تمہارے پاس کھانا اور وسائل کم بھی ہیں تو پھر اپنے دل کو بڑا کر اس کھانے کو بانٹ کر کھا۔ ایک کا کھانا ہے تو کسی کو شریک کر لے، دو کا کھانا ہے تو دو اور شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ فکر، یہ وہ خیال ضرورت مندوں کا، بھوکوں کا، افلاس زدہ لوگوں کا، یہ وہ عمل ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے۔ قرآن مجید نے اس شخص کی مذمت کی ہے جو مسکین کو دھکے دیتا ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، فرمایا جا رہا ہے کہ اور محتاج کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، خود کھاتا رہتا ہے، اپنی اولاد کو، اپنے خاندان کو کھلاتا رہتا ہے، لیکن مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو، ضرورت مند کو ان کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتا۔ وہ بھوکے پیٹ سوتے ہیں اور یہ پیٹ بھر کر کھاتے ہیں، شکم سیر ہو کر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ایک اور جو اہم بات یہاں پہ آپ کے گوش گزار کرنی ہے، حضرت عبداللہ بن سلام
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور انہوں نے روایت کی کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ تشریف لے گئے تو بہت سے لوگ آپ کے استقبال کے لیے نکلے، اور آپ جب تشریف لے گئے تو میں نے آپ کے چہرہ پاک کو دیکھا اور پہچان لیا کہ یہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ پاک میں تشریف لے جاتے ہیں تو سب سے پہلے الفاظ حضرت عبداللہ بن سلام بیان کرتے ہیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائے، وہ یہ تھے، یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو ہر ایک کو سلام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور صلہ رحمی کرو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور جب لوگ سوتے ہیں تو تم نماز پڑھو، وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، کہ جب لوگ خواب غفلت میں ہوتے ہیں تو اٹھ کر اپنے مولا کو یاد کرو، اس کی عبادت بجا لاؤ۔ اور اگلی بات فرمائی، وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِالسَّلَامٍ، یہ وہ عمل ہے کہ تم جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ گے۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ پاک میں آئے ہیں، اور یہ کتنی اہم چیزیں ہیں معزز حاضرین جن کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ مدینہ کے لوگ اشتیاق سے حضور علیہ السلام کا استقبال کر رہے ہیں، اور پہلی نصیحت جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں کو کی، وہ سلام کے عام کرنے کی ہے۔ جب ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ واقف بھی ہوتے ہیں مگر سلام نہیں کرتے، پاس سے گزر جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا فرمان تو یہ بھی ہے کہ سلام کرو، کسی کو جانتے بھی ہو یا نہیں جانتے، اور کھانا کھلاؤ دوسروں کو، اور صلہ رحمی کرو، اور نماز کو ادا کرو۔ یہ وہ فرامین ہیں جن کو ہمیں پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔